24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ محترم ٹیچر، آغاز ہی میں ذرا توقف کیجیے گا۔ ہم اب تک 4 کتابوں پر ٹیوٹوریلز کر چکے ہیں اور میں گاہے بگاہے آپ سے کچھ گزارشات کرتا رہا ہوں، مختلف النوع گزارشات، لیکن اردو دانی کے حوالے سے یعنی زبان دانی کے حوالے سے میں آپ سے 2-3 باتیں اصرار کے ساتھ کہتا رہا ہوں۔ مجھے پوری توقع ہے کہ اب تک آپ نے وہ عادات اپنا لی ہوں گی جن کو اپنانے کے لیے میں آپ سے کہتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ میں آپ سے گزارش کرتا رہا ہوں کہ مطالعہ نہ چھوڑیں۔ یہ الفاظ ہی ہیں جو ہمیں سوچنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ دوسرا، جو کچھ بھی آپ نے پڑھانا ہو، آپ کا جو سبق ہوگا، آپ کا جو باب ہوگا، اس کی بھرپور تیاری کر کے جائیں۔ تیسرا، لغت کا استعمال بالکل نہ چھوڑیں۔ لغت میں آپ کو مختلف پہلوؤں سے زبان کے بارے میں معلومات کا ایک خزانہ ملتا ہے۔ مجھے کبھی امید ہے کہ لغت کے ساتھ آپ نے اب تک دوستی کر لی ہوگی، اور میں ہر ٹیوٹوریل میں جو آپ کو ایک جملہ بار بار کہتا ہوں کہ آپ اپنی فکری جستجو جاری رکھیں، سوچنے کا عمل کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ سیشن 5ویں جماعت کی اردو کے باب نمبر 1 پر ہے، جو کہ ایک نظم پر مشتمل ہے۔ نظم کا عنوان ہے حمد۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ متن کو تفہیم، درست تلفظ اور ادائی سے پڑھ سکیں۔ نظم کو فہم کے ساتھ یعنی بلند خوانی یا خاموش مطالعہ پڑھ کر متعلقہ سوالات کے جوابات دے سکیں۔ لغت کی مدد سے الفاظ کے معنی تلاش کر سکیں۔ نظم، کہانی، واقعے، اعلانات اور ہدایات سن کر خاص خاص نکات بیان کر سکیں۔ مترادف اور متضاد کے فرق کو سمجھ کر بتا یا لکھ سکیں۔ واحد کو جمع میں تبدیل کر کے بتا یا لکھ سکیں۔ ذرائع ابلاغ یا دیگر ایسے ہی ذرائع سے نظمیں اور گیت وغیرہ سن کر دوسروں کو سنا سکیں۔ بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ پہلا سوال ہے کہ آپ کی 1 سے 4 جماعت تک کی اردو کی کتاب کا پہلا باب کیا ہوتا تھا؟ یہ آسان سوال ہے، بچے حسب توقع اس کا فوری طور پر درست جواب دے دیں کہ ہماری کتاب کا پہلا باب حمد ہوتا تھا۔ اس کے بعد آپ پوچھیں کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ ہم کام کی ابتدا کس کے نام سے کرتے ہیں؟ اب اس سے پہلے والے سوال کے جواب کے طور پر چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا تھا، تو آپ بچوں کو اس کا ترجمہ بھی بتا سکتے ہیں
جب آپ کہتے ہیں، آپ بچوں کو بتائیے کہ جب وہ کہتے ہیں بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، تو اسی میں ہی اس سوال کا جواب ہے کہ ہم کام کی ابتدا کس کے نام سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ حمد کے لفظی معنی کیا ہے؟ اس سوال کے جواب کے طور پر محترم ٹیچر، آپ کے لیے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اس سے پہلے کافی تفصیل کے ساتھ کسی ایک کتاب کے پہلے باب کے ٹیوٹوریل میں نے سورہ فاتحہ کے حوالے سے بھی حمد کے معنی پر بات کی تھی۔ تاہم لفظ حمد کے معنی ہے تعریف۔ حمد شاعری کی کون سی صنف میں لکھی جاتی ہے؟ اب اس سوال کے جواب آنے کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کو بتائیں گے کہ شاعری کی مختلف اصناف ہیں، غزل ہے، نظم ہے، مرثیہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن حمد ہمیشہ نظم کی صورت میں لکھی جاتی ہے۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں، اور پھر آپ آخری سوال کے بعد کہیں گے کہ بچوں آج ہم جو نظم پڑھنے جا رہے ہیں وہ حمد ہے۔ اب آپ اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی قرأت کریں گے۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، خدایا یہ تیرا بنایا ہوا ہے۔ زمین آسماں بھی ہیں تو نے بنائے، ہمارے لیے 100 طرح سے سجائے۔ پہاڑ اور دریا بھی تو نے بنائے، درخت اور پودے بھی تو نے اگائے۔ ہوا جیسی نعمت بھی تو نے ہی دی ہے، کہ مخلوق جس پر تیری جی رہی ہے۔ درختوں پہ پھل پھول تو نے لگائے، جو سارے ہمارے بڑے کام آئے۔ جو سورج سے تو نے ہمیں روشنی دی، تو راتوں کو تو نے ہمیں چاندنی دی۔ دیا ہے جو تو نے ہمیں صاف پانی، تو یہ بھی ہے تیری بڑی مہربانی۔ ہمارے لیے تو نے سب کچھ بنایا، تو کرتے ہیں ہم شکر تیرا خدایا۔ طلبہ سے نظم کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ یہاں چند لمحات کے لیے توقف کیجیے گا محترم ٹیچر۔ میں بات جو پہلے بھی کئی ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ، اور یہ چونکہ پہلی نظم ہے 5ویں کی کتاب کی، تو یہاں ضروری محسوس کر رہا ہوں کہ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ آپ خود بھی نظم کو نظم کی طرح پڑھیں، یعنی اشعار کی بحر، یعنی اس کا وزن اور لہجہ، اور اس کے بعد لے کا خیال رکھتے ہوئے، اور بچوں سے بھی ان کی مدد کریں، ان کو بتائیں کہ نظم کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اور ان کو عادی کریں کہ وہ اشعار جب پڑھیں تو ان کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں۔ لگے کہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں، اور یہ کیسے لگے گا، اس میں ایک موسیقیت کا عنصر ظاہر ہوگا۔ الفاظ کی بات ہو رہی تھی، تو اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ یہ نیا لفظ تو نہیں ہے پہلا، اس سے پہلے بھی ہم اس کو پڑھتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی بچوں کے لیے یاد دہانی ضروری ہوتی ہے۔ حمد، روشنی، اس طرح کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں تیسرے حرف پر زبر ہوتی ہے، جیسے زندگی ہے، جیسے بندگی ہے، تو ممکن ہے کہ بچے اسی رو میں بہتے ہوئے اس کو روشنی پڑھنے کی طرف مائل ہو جائیں، تو ان کو بتانا ہے کہ یہ لفظ روشنی ہے، شین پر جزم کا استعمال ہے۔ مہربانی، یہ لفظ عام طور پر غلط پڑھا جاتا ہے محترم ٹیچر۔ مہربانی، یا تو اس کو مہربانی پڑھ دیا جاتا ہے یا مہربانی کہہ دیا جاتا ہے۔
ہے پر اگرچہ جزم ہے لیکن ہے بولی تو جائے گی. مہربانی، شکر، یہ پھر وہی 3 حرفی الفاظ جن کے درمیانی حرف پر جزم کا استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم اسے غلط پڑھ جاتے ہیں. اور شکر تو ایک ایسا لفظ ہے کہ ہم شاید ایک دن میں بھی کئی مرتبہ استعمال کرتے ہوں گے عام گفتگو میں، تو اس کو ہم شکر نہیں پڑھ سکتے، اس کو شکر پڑھنا چاہیے. درست تلفظ یہی ہے. طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے. آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں. خدایا، خدایا کے معنی یا خدا کے ہے، لیکن خدایا زیادہ تر نظموں میں استعمال ہوتا ہے. جی رہی ہے، زندہ ہے. چاندنی، چاند کی روشنی. مخلوق، پیدا کی گئی. خلقت جس کو کہتے ہیں. نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں. بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں. سب سے پہلے طلبہ کو بتائیں کہ زمین و آسمان میں کس طرح خدا کی قدرت نظر آتی ہے اور کس طرح سب کچھ سجایا ہوا ہے. اگرچہ محترم ٹیچر، یہ جو ہم خدا کی قدرت کی بات کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کی بات کرتے ہیں. یہ بہت بڑا موضوع ہے، لیکن آپ اس کو کم از کم ایک حد تک اس پر بات کر سکتے ہیں، چونکہ اب یہ طلبہ 5ویں جماعت کے ہیں. یہ جو بات کی جاتی ہے کہ خدا موجود ہے، نعوذ باللہ ہم یہ تو سوال بھی نہیں اٹھا سکتے کہ کیا نہیں موجود ہے. تو یہ جو ایک بہت مشہور نظم ہے مظفر وارثی کی، آپ نے یقیناً سنی ہوگی محترم ٹیچر. آپ اس کا حوالہ بچوں کے سامنے بھی دے سکتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے اور ایک خدا کے علاوہ، ایک اللہ کے علاوہ، اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کی قدرت کتنی چیزوں میں، ہر چیز میں، کائنات کی پوری کائنات کی ہر چیز میں خدا کی قدرت نظر آتی ہے. یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے خدا یا تیرا بنایا ہوا ہے، یہ خدا کی قدرت. آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہ اگر اس پوری کائنات کے نظام پر غور کرنا شروع کر دیں، باقی باتیں تو الگ ہیں، لیکن وہ کم از کم یہ ضرور آپ کہیں کہ وہ سوچیں کہ یہ کائنات بغیر کسی چلانے والے کے تو نہیں چل سکتی. یہ نظام اور یہی خدا کی قدرت ہے، یہی خدا کا نظام ہے کہ کائنات کو وہ کیسے چلا رہا ہے. اب اس کے بعد ایک شعر ہے جس کی آپ وضاحت کریں گے. جو سورج سے تو نے ہمیں روشنی دی، تو راتوں کو تو نے ہمیں چاندنی دی. یہ خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اب اس شعر کی تشریح کے طور پر سورج اور چاند جیسی نعمتوں پر بات کریں. بچوں کو بتائیں کہ ہم لفظ سورج بولتے ہیں تو ہمیں حرارت کا احساس ہوتا ہے، اور لفظ چاندنی بولتے ہیں تو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. دونوں کی روشنی کتنی مختلف ہے. چاند پر کیا کچھ نہیں لکھا جاتا ادب میں، سورج پر اتنا کچھ شاید نہیں لکھا جاتا جتنا چاند پر لکھا جاتا ہے. چاند چہرہ، چاند ایک علامت ہے، اور اسی سے دیکھیں چاہے وہ سورج ہے چاہے چاند ہے، نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہیں سب کچھ. اور یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں ہمارے لیے
میں تو بلکہ یہ تجویز کروں گا محترم ٹیچر کہ جب آپ سورج کی بات کریں بچوں کے ساتھ، اب جا کے کہیں ہم سولر انرجی کی بات کرتے ہیں تو آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ سورج کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی حرارت سے ہم انرجی کیسے پیدا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ آخری شعر کی تشریح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی مختلف صورتوں کی وضاحت کریں۔ یہ ایک شعر ہی ایسا ہے کہ آپ بہت طویل وضاحت اس کی کر سکتے ہیں، اور اس کی ضرورت بھی ہے محترم ٹیچر۔ آپ بچوں کو بتائیں، جیسے میں نے لکھا ہے کہ بھی مختلف صورتوں کی وضاحت کریں۔ مثلا اس کے بعد میں ایک اور بات کرتا ہوں یہاں، پہلی بات سب سے دیکھیں، یہ شکر ادا کرنے کی صورتیں ہیں ساری، مانیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے بغیر بات شروع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی کو ایک ماننا، اللہ صرف ایک ہے، یہ بھی اس کا شکر ادا کرنے کی ابتدا ہے، یہ پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد مانیں کہ اللہ قادر مطلق ہے، ایبسولوٹ پاور ہے اس کے پاس، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور جو چاہے کرتا ہے۔ یہ جو قادر مطلق ہونے کا وصف ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو ماننا بھی شکر ادا کرنے کی ایک صورت ہے۔ مانیں کہ اللہ ہر وقت سب کچھ دیکھتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ بچوں کو اس بات سے ایک اور بات پیدا کر کے بتائیے کہ ہم جب کوئی برائی کرتے ہیں تو چھپ کر کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ لے۔ تو بچوں کو یہ آپ نکتہ بتائیں کہ ہم تو انسانوں سے تو چھپتے ہیں، لیکن ہم اس طاقت سے کیسے چھپیں گے جو ہمیں اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے۔ وہ ایک مصرع ہے کسی مشہور شعر کا کہ یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہیں۔ اور اس سے ایک اور بات بچوں کو آپ بتائیے نکال کے کہ جب آپ یہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے تو پھر، اور اس پر یقین کر لیں، اس پر ایمان لے آئیں، تو پھر ہم برائی سے بچ سکیں گے۔ صرف ایک بات پر یقین کرنے سے کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے اور ہر وقت دیکھتا ہے، اور یہ ماننا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے مترادف ہے۔ مانیں کہ اللہ ہمارے اعمال کا حساب لے گا، مانیں کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک اتارا اور پیروی کے لیے نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اور آخری بات کہ مانیں اور یاد رکھیں کہ اللہ نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی پورا کرنے کی سختی سے ہدایت کی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ایک صورت ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں ان کے ہم پر حقوق ہیں، کیا ہم وہ حقوق پورے کر رہے ہیں؟ حقوق پورے کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ پہلی سرگرمی ہے عبارت کی پڑھائی۔ صفحہ نمبر 6 پر حاصل تعلم ہے کہ پہلے آپ طلبہ سے پڑھوائیے گا اور پھر خود پڑھ کر سنائیں۔ طلبہ متن کو تفہیم، درست تلفظ اور ادائی سے پڑھ سکیں تاکہ بچے آپ کی ادائی کو سن اور دیکھ سکیں۔ اگلی سرگرمی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر 10 جملے لکھنا۔ صفحہ نمبر 6 پر ہی حاصل تعلم اس کا ہے کہ جملے لکھوانے سے پہلے اس موضوع پر طلبہ سے مفصل گفتگو کریں۔ طلبہ کسی عنوان پر 10 سے 15 جملوں پر مشتمل کہانی یا مضمون لکھ سکیں۔
تو یہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بچوں نے 10 جملوں پر مشتمل مضمون لکھنا ہے. اس میں بھی آپ کا اہم کردار ہے محترم ٹیچر. لیکن ہم جیسا بعض سرگرمیوں میں کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا اس گفتگو میں سے بچے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر انہوں نے لکھنا ہے وہ خیالات یا نکات اخذ کر لیں گے اور اس کے بعد ان کے لیے یہ جملے لکھنا آسان ہو جائے گا. یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر. آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ ناصر.